علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثہ جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 10 سورہ مریم آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچا نبی تھا، اذ قال لأبیہ، جب کہا اپنے باپ کو، یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبد، تو کیوں عبادت کرتا ہے، ما اس چیز کی، لا یسمع ولا یبصر، کہ جو نہ نہیں سنتا اور نہ نہیں دیکھتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تیرے کوئی کام آ سکتا ہے، یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی، بے شک مجھے آئی ہے ایک خبر، من العلم، ایک علم کی، ما لم یأتک، کہ تجھ کو نہیں آئی، فاتبعنی، تو پس تو میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، دکھاؤں گا میں تجھ کو سیدھی راہ، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے، یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آ جائے تجھ پر ایک آفت رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو وہ بولا، کیا تو پیرا ہوا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آئے گا، لارجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور دور ہو جاؤ میرے پاس سے ایک مدت تک، قال سلام علیک، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ سلامتی رہے تجھ پر، ساستغفر لک ربی، میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور چھوڑتا ہوں تمہیں، وما تدعون، جس کو تم پکارتے ہو، یا جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وادعو ربی، اور میں بندگی کرتا ہوں اپنے رب کی، عسیٰ، ان قریب، ان اکون بدعاء ربی، کہ نہ ہوں میں اپنے رب کی بندگی کر کے شقیًا محروم، فلما اعتزلہم، اور پھر جدا ہوا ان سے، وما یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، تو ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور دونوں کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور وَجَعَلْنَا، اور بنایا ان کے لیے، لسان صدق علیًّا، سچا بول اور اونچا مقام۔ ان آیت کی تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، گزشتہ رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے نصارہ پر رد کیا گیا تھا جو ایک آدمی کو خدا بنا رہے ہیں۔ اب اس رکوع میں مشرکین مکہ پر رد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کس طرح بت پرستی اور شرک سے روکا، اور آخر کار وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت انہوں نے اختیار کی۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور اسی کے دین پر ہیں، تو انہیں بتلایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا ہے، اگر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو، یعنی ان کی تابعداری کرنا چاہتے ہو، تو ایسے باپ کی تقلید کرو، اور مشرک باپ دادوں سے اس طرح بیزار ہو جاؤ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کان صدیقا نبیہ، یہاں پر فرماتے ہیں صدیق، صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچ کہنے والا۔ لفظ صدیق بکسر صاد قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور اس کے تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جس نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول، بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد اور قول اور عمل ہر چیز میں صادق ہو، یعنی جو دل میں اعتقاد ہو ٹھیک وہی زبان پر ہو، اور اس کا ہر فعل اور حرکت اور سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو، اور مظہری وغیرہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پاک اور رازبازی سے جس کے دل میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ اور کامل استعداد موجود ہو، تو انہوں نے اس کو کامل استعداد سے سچائی کو نبوت اور حق کو ایمان کو قبول کیا، جو
بات اللہ کی طرف سے پہنچی ان کی طرف تو انہوں نے بلا توقف اس کے دل میں اتر گئیں اور اس میں شک اور تردد کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی سے صدیق تھے، اور چونکہ صدیقت کے لیے نبوت لازم نہیں ہے، اس لیے آگے صدیقن کے ساتھ نبیان فرما کر نبوت کی تصریح کر دی۔ آگے فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو تبلیغ کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو تبلیغ دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تو ان چیزوں کی عبادت نہ کرو کہ جو چیزیں نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ سن سکتی ہے، یعنی وہ چیز کہ جو دیکھے اور سنے اور وہ آپ کے مشکل میں کام آ سکے تو اس کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی جو دیکھتی اور سنتی ہے اور مشکلات میں کام آتی ہے لیکن واجب الوجود نہیں ہے کہ اس کو وجود جو ہے وہ واجب ہو کہ موجود، تو اس کی عبادت بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک پتھر کی بے جان مورتی جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہو نہ ہمارے کسی کام آ سکتی ہے بلکہ خود ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، تو اس کو معبود ٹھہرا لینا کوئی عقل کا کام نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کا علم دیا ہے اور شریعت کے حقائق سے مجھے آگاہ کیا ہے، اگر آپ میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر چلو گے جو رضائے حق تک پہنچانے والی ہے، اور اس کے سوا سب راستے ٹیڑھے ہیں جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یعنی یہاں پر فرماتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا یہ شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس لحاظ سے بتوں کی عبادت گویا یہ شیطان کی عبادت ہوئی اور نافرمان کی عبادت یہ رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔ یہاں پر لفظ عصا اس میں اس طرف توجہ دلائی کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کا اظہار اس وقت ہوا تھا جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، لہٰذا اولاد آدم کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر اپنے اس ازلی اور قدیم دشمن کو جو ہے انہوں نے معبود بنا لیا۔ آگے فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یعنی فرماتے ہیں کہ رحمان کی رحمت عظیمہ تو یہ چاہتی ہے کہ تمام بندوں پر مہربانی ہو، لیکن تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے یہ ڈر ہے کہ ایسے حلیم اور مہربان خدا کو غصہ نہ آ جائے اور تجھ پر کوئی آفت اور مصیبت جو ہے وہ نازل نہ کرے جس میں پنس کر تو ہمیشہ کے لیے شیطان کا ساتھی بن جائے اور کفر اور شرک کی وجہ سے آئندہ ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور شیطان کے دوستوں کے گروہ میں شامل ہو کر دائمی عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، یہاں پر باپ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سنی تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بدعقیدہ ہے، پس اب اپنی بد اعتقادی اور واعظ و نصیحت کو رہنے دے اور ورنہ تجھ کو کچھ اور سننا پڑے گا بلکہ میرے ہاتھوں سنگسار ہونا پڑے گا، اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے ایک مدت کے لیے دور ہو جاؤ، میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ آگے فرماتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر ربی انہ کان بی حفیہ، یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ سلام یہ دو معنی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اول یہ سلام مقاطعہ یعنی کسی سے قطع تعلق کرنے کا شریفانہ طریقہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کر بس علیحدہ ہو جائے، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں سلام عرفی سلام ہی کے معنی ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے محاورات میں ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بات یوں ہے تو بس میرا سلام لو، یعنی اگر تم مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو بس میری طرف سے سلام، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اچھے انداز سے اپنے باپ سے جو ہے وہ رخصت چاہی۔ سأستغفر لک ربی،
یہاں پر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرے لیے بخشش طلب کر لوں گا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرنا یہ شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس وقت تک ضرور استغفار یعنی مغفرت دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہ کیا جائے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ تو پھر جو ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ تو کسی کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں اس طرح فرمایا کہ میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے وعدہ کرنا کہ آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو یہ ممانعت سے یعنی منع کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد ممانعت کر دی گئی۔ آگے فرماتے ہیں انہ کان بی حفیہ، یعنی امید ہے کہ اپنی مہربانی سے میرے باپ کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کا وعدہ ابتداءً کیا تھا۔ اب یہاں پر فرماتے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، یعنی میری نصیحت کا جب اثر تم پر نہیں ہے بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تو اب میں خود تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا، تم کو اور تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں تاکہ علیحدہ ہو کر اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت ان سے دور ہو جائے اور ان کو سکون حاصل ہو جائے۔ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس نہیں رہے، بچپن ہی میں ان سے جدا ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یعنی اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت کیا اور دنیا میں ان کا بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری کیا، کیونکہ تمام امت محمد یا اپنی نمازوں میں ان پر جو ہے وہ درود بیچتی ہے، جس طرح کہ ہمارے درود شریف میں ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔